Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of 12th class, topic for our study is NIEO, New International Economic Order. Dear students, Jadid Bain al-Aqwami Maashi Nizam. Non-aligned countries were mediators during the Cold War. سرد جنگ کے دوران ناوابستہ ممالک کی حیثیت ایک مسالت کار سے کہیں زیادہ تھی. ان میں سے اکثر کو کم سے کم ترقی یافتہ ممالک LDCs لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے درجے میں رکھا گیا تھا. ان ممالک کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو غربت کی حالت سے نکالنا تھا. انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کرنا تھا. نئے آزاد ہونے والے ممالک کی خاطر معاشی ترقی ضروری تھی. اس ترقی کے تسلسل کے بغیر آزادی بے معنی تھی. اس صورت میں وہ امیر ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہ سکتے تھے، بلکہ ان ممالک یعنی سامراجی ممالک کے بھی جن سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی، ان کے سامنے بھی وہ ہاتھ پھیلاتے رہ سکتے تھے. اس صورتحال یعنی اس انکشاف سے جدید بین الاقوامی نظام نیو انٹرنیشنل اکانومک آرڈر NIEO کا تصور سامنے آیا. اقوام متحدہ کی تنظیم برائے تجارت و ترقی UNCTAD یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ نے 1972 میں ایک رپورٹ شائع کیا. اس کا عنوان تھا ٹورڈز اے نیو ٹریڈ پالیسی فار ڈیولپمنٹ، ترقی کے لیے ایک نئی تجارتی پالیسی کی جانب. اس رپورٹ نے عالمی تجارتی نظام کی اصلاح کی تجویز پیش کی. وہ تجویز جو اس طرح تھی: give the LDCs control over their natural resources exploited by the developed western countries. LDCs کو ان کے قدرتی وسائل پر قبضہ دلایا جائے جس کا ترقی یافتہ مغربی ممالک استحصال کر رہے ہیں. LDCs کی پہنچ مغربی منڈیوں تک کی جائے تاکہ وہ اپنا تیار مال وہاں فروخت کر سکیں اور تجارت غریب ممالک کے لیے زیادہ منافع بخش ثابت ہو سکے. نیکسٹ واز مغربی ممالک سے درآمد کی گئی ٹیکنالوجی پر اخراجات کم کیے جائے اور بین الاقوامی مالی تنظیم یا بین الاقوامی مالی تنظیموں میں LDCs یعنی لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کو زیادہ اہم کردار ادا کرنے دیا جائے. Provide the LDCs with a greater role in international economic institutions. رفتہ رفتہ ناوابستگی کی نوعیت بدل گئی اور یہ معاشی مسائل کو زیادہ اہمیت دینے لگی. 1961 کی پہلی چوٹی کانفرنس میں جو بلگریڈ میں منعقد ہوئی تھی، معاشی مسائل زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے، لیکن 1970 کی دہائی کے وسط تک یہی مسائل سب سے زیادہ اہم ہو گئے تھے. نتیجے کے طور پر نان الائنمنٹ موومنٹ ایک معاشی دباؤ ڈالنے والی جماعت دیٹ مینس نان الائنمنٹ موومنٹ بیکیم an economic pressure group. 1980 کے آخری دہائی تک NIEO کی اس تصویر کا رخ بھی پھیکا پڑ گیا. خاص طور سے ترقی یافتہ ممالک کی شدید مخالفت کی وجہ سے، اور ان ترقی یافتہ ممالک نے ایک مدتی گروپ بنا لیا، جبکہ
नावाबस्तगी ममालिक उनकी मुखालफत के मुकाबले में अपना एतफाक व एतिहाद बरकरार रखने की कोशिश करते रहे। So, dear students, NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के हवाले से हमने ये बात करी है। एंड नाउ वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।